نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بولوں گا اس کا عنوان ہے ڈس مینٹلنگ گلوبل ہندوتوا، یعنی عالمی ہندوتوا کا خاتمہ۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور پوری توقع کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی گئی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے عزیز و اقارب اور دوست احباب ان سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ عزیزان محترم، گزشتہ روز 50 یونیورسٹیوں کا ایک اجلاس ہوا ہے۔ یونیورسٹی کی فیکلٹیز کے جو ماہرین ہیں، پروفیسر حضرات اور برصغیر پاک و ہند کے ماہرین جو برصغیر پاک و ہند کے بارے میں بہتر معلومات رکھتے ہیں، خاص طور پر ہندوستان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، یعنی دنیا کی بڑی 50 یونیورسٹیوں کے ماہرین وہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان سب نے ایک خطرے کا الارم بجایا ہے، اس خطرے کا اظہار کیا ہے اور اس کے خاتمہ کے لیے تجاویز دی ہیں۔ وہ خطرہ ہے عالمی ہندوتوا۔ برصغیر پاک و ہند میں ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، ہم جانتے ہیں۔ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، سری لنکا ہے۔ یہ 3-4 ممالک ہندوؤں کے ہیں اور 2-3 ممالک مسلمانوں کے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند، جنوبی ایشیا ہم جسے کہتے ہیں، تو ان میں ہندوستان رقبے کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا ملک ہے۔ ان لوگوں کا مذہب ہندو مت ہے، اکثریتی لوگ یہاں ہندو مت کے ماننے والے ہیں، اور ان میں ایک انتہا پسند تنظیم پچھلے کچھ عرصہ سے وجود میں آ گئی ہے۔ تقریباً نصف صدی کے قریب عرصہ ہو چکا ہے اس کو وجود میں آئے ہوئے۔ RSS، راشٹریہ سیوک سنگھ، یہ ایک انتہا پسندانہ تنظیم ہے، اور اس تنظیم کے نظریات، خیالات وہی ہیں جو کسی زمانہ میں فاشزم کے تھے، فاشسٹ لوگوں کے تھے، یعنی کہ اپنا ہٹلر اور مسولینی۔ یہ مسولینی اٹلی کا تھا اور ہٹلر جرمنی کا تھا۔ یہ دونوں بھی اس بات کے قائل تھے، مسولینی کہتا تھا کہ میری اٹالین قوم جو ہے یہ دنیا کی بہترین قوم ہے، اس سے اچھی کوئی قوم نہیں، ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے ماہر ہم ہیں، ہم ذہین لوگ ہیں، ہم قابل ہیں، لائق ہیں، اور باقی مدہ دنیا جو ہے، باقی مدہ دنیا کے انسان جو ہے وہ نکمے ہیں، اور ہمیں پوری دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے۔ یہ تھا فاشزم۔ اسی بات کو ہٹلر کہتا تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ جرمن قوم دنیا کی عظیم قوم ہے، سب سے اچھی قوم ہے، یہ بڑی محنتی قوم ہے، باقی مدد دنیا جو بھی نکمی ہے، اسی لیے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم پوری دنیا پر حکومت کریں۔ تو یہ دو لیڈر گزرے ہیں فاشسٹ نظام کے، فاشزم کے، مسولینی اور ہٹلر۔ اسی طرح کا یہ نظریہ ہندوتوا کا نظریہ ہے۔ RSS والے بھی ہندوازم کو دنیا کا سب سے بڑا مذہب سمجھتے ہیں اور دنیا کا عظیم ترین مذہب سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ہندوتوا کو پوری دنیا میں رواج دیا جائے، پوری دنیا ہندوتوا کی قائل ہو جائے، خاص طور پر برصغیر پاک و ہند پہ جو ہے وہ ہماری حکومت ہونی چاہیے، ہندوؤں کی، اور اکھنڈ بھارت ہونا چاہیے، یہاں پر کسی اور قوم کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں۔ وہ مسلمانوں کا وجود مٹا رہے ہیں، سکھوں کا وجود مٹا رہے ہیں، عیسائیوں کا وجود مٹا رہے ہیں، ان کے حقوق کی بات نہیں سنتے، ان کے کسی قسم کا بھی کام ہو، ذرہ برابر بھی ان کے کام نہیں ہوتے، ان کی عورتوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں اغوا ہو کر ان کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ ہاں جی، 20 افراد کی لاشیں کشمیر سے نکلی ہیں، مشترکہ قبرستان، مشترکہ گڑھے کھود کر ان کے اندر 20 افراد کو زندہ دفن کر دیا یا مردہ دفن کر دیا، ان کی 20 افراد کی لاشیں نکلی ہیں ان گڑھوں سے۔
تو گویا کہ یہ حالت کی جا رہی ہے وہاں پر ہندوستان میں. تو دنیا کے بڑے بڑے سکالر جو 50 یونیورسٹیوں سے جن کا تعلق تھا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی فیکلٹیز جو تھیں ان کے ماہرین اکٹھے ہوئے ہیں 50 یونیورسٹیوں کے، اور انہوں نے سر جوڑ کر وہ اس بات پر غور و خوض کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں کہ اس ہندوتوا کا جو نظریہ ہے، جو فاشزم ہے، یہ فاشسٹ نظریہ ہے، اس سے جان چھڑانی چاہیے دنیا کو. تو ان لوگوں نے اکٹھے بیٹھ کر، اس میں ہندو بھی تھے، اب کو سارے ہندو فاشسٹ نہیں ہیں، یہ صرف RSS والے فاشسٹ ہیں جن کی نمائندگی مودی کرتا ہے، ہندوستان کا وزیر اعظم مودی. تو بہت سارے سکالر ہندوؤں کی بھی اس میں شامل تھے، اس میں مسلمان سکالر بھی تھے، اس میں عیسائی سکالر بھی تھے. گویا کہ دنیا کا ذہین ترین جو دماغ تھا وہاں اکٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوتوا سے دنیا کی جان چھڑائی جائے. یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو دنیا کو تباہ کر دے گا. ان لوگوں کا تو کام ہی گانا بجانا، رقص دیکھنا، رقص و سرود کی محفلیں منعقد کرنا، یہی ان کا کام ہے. دنیا اس سے زندہ نہیں رہ سکتی. دنیا کو خوراک کی ضرورت ہے، دنیا کو ضروریات اشیاء کی ضرورت ہے. روٹی، کپڑا اور مکان اگر انسان کو نہیں ملے گا تو وہ گانے بجانے سے اور رقص و سرود سے تو زندہ نہیں رہ سکتا. انسان رقص و سرود کے اندر پڑ جائے گا، گانے بجانے میں پڑ جائے گا، تو وہ کام سے فارغ ہو جائے گا، کام نہیں کرے گا. اگر ایسے نکمے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے تو پھر دنیا کیسے زندہ رہے گی؟ روٹی، کپڑا، مکان انسان کو کیسے ملے گا؟ تو یہ غور و فکر کیا گیا وہاں پر کہ یہ ایک فاشسٹ نظریہ ہے ہندوستان میں جو وجود میں آ چکا ہے، اب اس سے جان چھڑائی جائے. تو ان لوگوں میں بڑے بڑے مفکر تھے، بڑے بڑے محقق تھے، اور بڑے بڑے ذہین و فطین دماغ تھے. پروفیسر بھی تھے، لیکچرار بھی تھے، اساتذہ کرام تھے، وکلاء بھی تھے، تاجر طبقہ بھی تھا. بڑے مندوبین اس میں شریک ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اس کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا. ہندوتوا کے خاتمے کا وقت اب قریب آ چکا ہے. ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور یہ ایک پروگرام بنایا ہے کہ وہ لوگ اس کے خلاف مضامین لکھیں گے، اور بعض لوگوں نے کتابیں لکھنے کے لیے کہا ہے کہ وہ کتب شائع کروائیں گے، کتابیں لکھیں گے، پوری دنیا میں اس کا پرچار کریں گے کہ یہ نظریہ بکواس نظریہ ہے، کہ جھوٹا نظریہ ہے. اس کے خاتمے کا وقت اب قریب آ چکا ہے اور اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے. دنیا کو اس نے بڑا ذلیل کیا ہے، بڑا اس نے دنیا کو خوار کیا ہے. ہندوستان کے کروڑوں افراد کی یہ نظریہ جان لے چکا ہے. لاکھوں مسلمان، لاکھوں وہاں پہ سکھ، لاکھوں وہاں پہ جو ہے دوسرے عیسائی مذہب کے لوگ، اور لاکھوں دلت، ان 4 اقلیتوں کو وہاں پہ ان کا کیما بنا دیا گیا. قتل و غارت گری کی گئی ہے، ان کو عصمت دری کی گئی، خواتین کو اغوا کیا گیا، مردوں کو ان کو اغوا کر کے قتل کر دیا جاتا ہے. تو اب اس ہندوتوا کے نظریے کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ ہنومان کے پجاری، ناگ دیوتا کے پجاری، شیو سینا کے پجاری اور دیو داسیوں کا جو کلچر ہے یہ ہندوستان میں ہے، فقط باقی مدد دنیا میں نہیں. اگر یہ باقی مدد دنیا میں پھیلتا ہے تو دنیا ختم ہو جائے گی. رنگ رنگ میں پڑھ کر دنیا کا وجود جو مٹ جائے گا. انسان محنت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ہندوستان میں جا کر اب دیکھیں، ممبئی میں جا کر دیکھیں، وہاں نگار خانوں کے باہر لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. ہزاروں لوگ نگار خانوں کے باہر کھڑے ہیں جہاں فلمیں بنتی ہیں، نگار خانے جہاں فلمیں بنتی ہیں، وہاں لوگ کھڑے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لائن میں لگ کر، اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کب ہمیں کسی فلم میں رول مل جائے. یعنی محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، کام پہ نہیں جانا، محنت نہیں کرنی، فلم میں کوئی رول لینا ہے. تو یہ نظریہ اگر پوری دنیا میں حاوی ہو گیا تو دنیا کا حال کیا ہوگا؟ نہ روٹی ملے گی، نہ کپڑا ملے گا، نہ مکان ملے گا. بس رقص دیکھتے رہو، اور رقص پھر کپڑا، جب کپڑا نہیں ملے گا تو پھر رقص ننگے مردوں کا، ننگی عورتوں کا رقص ہوگا، برہنہ رقص ہوگا. پھر وہ رقص دیکھتے رہو اور گاتے رہو اور اسی طرح مر جاؤ شراب پی کر، اس کے نشے میں بالآخر ختم ہو جاؤ ایسا ایسا. تو یہ نظریہ ہندوتوا کا نظریہ دنیا کے ماہرین نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اس کے خلاف ہم نے اٹھنا ہے، اور اب دنیا اس کے خلاف اٹھ چکی ہے، اور اب اس کے خاتمے کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے. ڈسمینٹلنگ گلوبل ہندوتوا، یعنی ہندوتوا کے عالمی نظریہ کا جو ہے، عالمی ہندوتوا کا نظریہ اب اپنی موت مرنے والا ہے. اب مسلمان اور عیسائی یہ متحد ہو رہے ہیں. اب دنیا دیکھ چکی ہے، اہل مغرب نے دیکھ لیا کہ ہندوازم کے اندر کچھ نہیں، اور ہندوستان کے پاس جو فوج ہے وہ ریت کی دیوار ہے. جس ہندوستان نے افغانستان کے اندر 3.5 لاکھ فوج تیار کی، اور وہ 3.5 لاکھ فوج ہندوستان کی تربیت یافتہ
اربوں ڈالر جس پہ خرچ ہوئے وہ 7 دن تک افغان طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکی، جبکہ اہل مغرب کا خیال تھا کہ کم از کم ہمارے جانے کے بعد 1 سال تک افغان طالبان کابل کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، لیکن اہل مغرب کے چلے جانے کے بعد 7 دن کے اندر اندر افغان طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا، ریت کی دیوار ثابت ہوئی وہ 3.5 لاکھ فوج۔ یہی حال ہندوستان کی فوج کا ہے۔ اگر یہ نظریہ غالب آتا ہے دنیا میں تو دنیا کا وجود مٹ جائے گا، انسان ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے ماہرین جن میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور دیگر اقوام کے لوگ بھی سارے اکٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر حضرات بڑے محقق لوگ اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا کہ اب اس کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا، اب اس کا وجود ہم نے مٹانا ہے۔ بس وہ مقالے لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، مضامین لکھ رہے ہیں، یہ مختلف کتابوں میں شائع ہو رہے ہیں اور مختلف اخبارات میں شائع ہو رہے ہیں۔ اب ہندوستان جو ہے وہ اس اجلاس کے بارے، یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کے بارے میں ہندوستان کی کوشش ہے کہ یہ بات نہ پھیلے دنیا میں، اس اجلاس کی سدھ بدھ لوگوں کو نہ اس کا پتہ چلے، یعنی کہ ہندوستان میں بھی اس نے پابندی لگا دی ہے کہ کوئی اخبار اس اجلاس کی کارروائی شائع نہیں کر سکتا اور اس اجلاس کے بارے میں کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا۔ مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہندوستان میں کہ اس اجلاس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ وہاں کے تھنک ٹینکس کو روکا جا رہا ہے، وہاں کے صحافیوں کو روکا جا رہا ہے، وہاں کے جو لکھاری ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، اور جو ٹی وی چینلز ہیں ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ یہ جو ڈسمنٹلنگ گلوبل ہندوتوا کا جو اجلاس ہوا ہے مختلف لوگوں کا، 50 یونیورسٹی کے ماہرین کا، ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خبر کسی ٹی وی چینل پر نہ آئے، کسی اخبار میں شائع نہ ہو اور کسی کتاب میں اس کے بارے میں کچھ نہ لکھا جائے۔ ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس پر پابندی لگا دی جائے، لیکن جو چیز ہوگی وہ تو ہونی ہے، جو چیز ہوگی وہ تو اب منظر عام پر آ جائے گی، وہ ظہور پذیر ہو کے رہے گی۔ دنیا جو ہے اب اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ ہندوتوا کا خاتمہ ضروری ہے اور وہ لازماً ختم ہوگا۔ اگر وہ ختم نہ ہوا تو دنیا فنا ہو جائے گی، اس لیے اس کا ظہور ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، ایسا ایسا مختلف اخبارات اسے شائع کر رہے ہیں، جو کچھ اس میں کہا گیا، جو کچھ اس میں وعدے وعید کی گئے، جو پروگرام بنایا گیا اس میں 50 یونیورسٹیوں کے ماہرین نے، دیگر لوگوں نے، وہ اخبارات میں چھپ رہا ہے، ٹی وی چینل پر بھی آ رہا ہے دیگر ملکوں کے، لیکن انڈیا میں نہیں آ رہا۔ انڈیا میں وہاں پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو جتنی بھی پابندی لگا لیں، جو کچھ ہو گیا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ فاشزم کا نظام، مسولینی مٹ گیا، ہٹلر مٹ گیا، تو اب یہ ہندوتوا کا RSS کا نظریہ یہ بھی انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے مٹ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔